السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتحاف المسلم کا سبق۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل ما بعثنی اللہ بہ عز وجل من الہدی والعلم، بے شک اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ عز وجل نے مجھے بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم، کمثل غیث، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے، اصاب اردن، جو زمین کو پہنچتی ہے، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، تو اس زمین میں سے کچھ پاکیزہ ٹکڑے ہوتے ہیں، قبلت الماء، جو اس پانی کو قبول کر لیتے ہیں، فانبت الکلأ والعشب کثیرا، پھر گھاس اور کثیر سبزہ اگاتی ہیں، یعنی وہ ٹکڑے، زمین کے ٹکڑے گھاس اور کثیر سبزے اگاتے ہیں، وکان منہا اجادب، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پانی کو جذب کر لیتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، امسکت الماء، تو پانی کو روک لیتا ہے، وہ ٹکڑا پانی کو روک لیتا ہے، فنفع اللہ بہ الناس، تو اللہ عز وجل اس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیتا ہے، فشربوا منہا، اس ٹکڑے کے ذریعے اللہ عز وجل لوگوں کو نفع دیتا ہے، فشربوا منہا، تو لوگ اس زمین سے پانی پیتے ہیں، وسقوا، اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، ورعوا، اور کھیتی کاشتکاری کرتے ہیں، واصاب طائفۃ منہا اخری، اور وہ جو دوسرا ان میں سے گروہ تھا، ٹکڑا تھا، جو پانی جس کو پہنچا، انما ہی قیعان، بے شک وہ چٹیل میدان کی طرح ہوتا ہے، لا تمسک ماء، وہ پانی کو نہیں روکتا، ولا تنبت کلأ، اور نہ ہی گھاس کو اگاتا ہے، فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جس کو اللہ عز وجل نے مجھے اس کے ساتھ بھیجا ہے، فَعَلِمَ، تو وہ سیکھتا ہے، خود سیکھتا ہے، وَعَلَّمَ، اور دوسروں کو سکھاتا ہے، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور اس شخص کی مثال جو اس چیز کے لیے سر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا، وَلَمْ يُقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ، اور وہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ یعنی خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ نکلا کہ جیسے اس پانی کی مثال ہے، اس حصے کی مثال ہے زمین کے ٹکڑے کی، جو زمین کا ٹکڑا اس پانی کو قبول کر لیتا ہے تو اس سے گھاس اور کثیر سبزے اگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو شخص اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کرے، پھر اس میں دوسروں کو سکھائے اور خود بھی سیکھے، تو ویسا ہی نفع حاصل کرتا ہے جیسا لوگ اس زمین کے ٹکڑے سے نفع حاصل کر رہے تھے۔ اور جو شخص اس کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یعنی وہ جو زمین کا ٹکڑا تھا جو اپنے اندر پانی کو لے بھی نہیں رہا تھا، روک لے رہا تھا، تو اس سے لوگ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور یہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اسی طریقے سے وہ شخص ہے جو اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے، مجھے جس کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو وہ سر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا اور اسے قبول نہیں کرتا،
تو اس سے نہ کوئی فائدہ اٹھا پاتا ہے اور نہ خود وہ فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے، جب اس دنیا سے ابن آدم کوچ کر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس سے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 1، صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے وہ بھی ختم نہیں ہوتا، او ولد صالح، یا ایسا لڑکا جو نیک ہو، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتا رہے، یہ بھی عمل ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ علم ہے، یعنی علم سیکھنا چاہیے، اور اس علم کی فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ الترہیب من الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ڈرانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فلینبوء مقعدہ من النار، تو وہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قال الحافظ المنظوری، حافظ منظوری کہتے ہیں، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ مَا وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا، یہ حدیث جو ابھی روایت کی گئی ہے یہ صرف ایک صحابی سے مروی نہیں ہے، ایک صحابی کے علاوہ سے بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحاح ستہ میں بھی ہے اور سنن میں بھی ہے اور مسانید میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور کتب میں بھی مذکور ہے، حتی بلغ مبلغ التواتر، یہاں تک کہ تواتر کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حدث عنی، جس شخص نے میری جانب سے کوئی بات کہی، بحدیث، کوئی بات کہی، یرا انہ کذب، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، یعنی وہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ جان کر کے بھی وہ کوئی میری طرف سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وعن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، من حدث عنی بحدیث، جس شخص نے میری جانب سے کوئی بھی حدیث کہی، بات کہی، یرا انہ کذب، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹی بات ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ الترہیب فی اکراہ العلماء واجلالہم وتوقیرہم والترہیب من اضاعتہم وعدم المبالۃ بہم، یہ ڈرانا ہے علماء کی بے ادبی سے، اور ترغیب دینا ہے ان کی عزت و توقیر کی، والترہیب من اضاعتہم، اور ڈرانا ہے ان کے ساتھ بے ادبی کرنے سے یا ان کو ضائع کرنے سے، وعدم المبالات بہم، اور ڈرانا ہے ان سے محبت نہ کرنے سے، یعنی محبت کرنا چاہیے۔ عن جابر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
ان النبی کان یجمع بین الرجلین من قتل احد یعنی فی القبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دو شخصوں کو جو کہ جنگ احد کے دو شہید تھے، جنگ احد کے دو شہیدوں کو جمع کر رہے تھے، کس میں؟ فی القبر، قبر میں، یعنی قبر میں رکھ رہے تھے۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے کون زیادہ قرآن یاد کیا ہوا تھا، کس کو زیادہ قرآن یاد تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف، قدمہ فی اللحد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو لحد میں یعنی قبر میں مقدم کیا، اس کے زیادہ علم کی وجہ سے، اس کے اکرام و اجلال کی وجہ سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔